یتھر صاحب نے اپنا کلام پیش فرمایا. ان کی طبیعت کا تقاضا ہے جتنا پیش کیا محبت اور اخلاص ہے. رحمان میں بڑے کل خبر ہے کہتے ہیں نا وڑا سو بڑا بلند مقام دے دے اخلاص چی جہان کل فدا دے دے اخلاص اور چی بے اخلاص اب اسلام کی حلاوت نشتا چی اسلام دے نو اسلام دے دے اخلاص. تو اگر اخلاص ہے تو اسلام چلتا ہے محبت چلتی ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو بس ہمیں اخلاص چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے لیے. محترم زیڈا یتھر صاحب نے اپنا کلام پیش کیا اور اب میں جناب کوہاٹ سے تشریف لائے ہوئے محترم ہارون عدیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی نعت شریف ہندکو یا اردو جو بھی ہے پیش فرمائیں. جناب محترم ہارون عدیل صاحب. آپ کی اجازت سے تازہ نعت کی کچھ اشعار. سبحان اللہ. اے لال درخشاں تیری کیا نعت کہیں ہم. سبحان اللہ. اے لال درخشاں کیا نعت کہیں ہم. جب بھی کبھی مدحت کریں الفاظ پڑھیں کم. جب بھی کبھی مدحت کریں الفاظ پڑھیں کم. اے لال درخشاں اس گنبد خضرا کا تصور ہی عجب ہے. اس گنبد خضرا کا تصور ہی عجب ہے. دل زور سے دھڑکا تو کبھی آنکھ ہوئی نم. دل زور سے دھڑکا تو کبھی آنکھ ہوئی نم. اے لال درخشاں افلاک سے آدم کو اتارا تھا زمین پر. افلاک سے آدم کو اتارا تھا زمین پر اور پھر سر افلاک بلایا یہی آدم. کیا بات ہے. کہاں سے اور پھر سر افلاک بلایا یہی آدم. کیا بات. اے لال درخشاں ہم خاک مدینہ کا کوئی ذرہ نہ بدلیں. ہم خاک مدینہ کا کوئی ذرہ نہ بدلیں. وہ تخت ہو بلقیس کا وہ تخت ہو
یا سلطنت جم وہ تخت ہو بلقیس کا، یا سلطنت جم اے لال درخشان۔ شیر عرض ہے جی جی یوں ہی رکھ ادیلاس در شاہ امم سے، سبحان اللہ۔ یوں ہی رکھ ادیلاس در شاہ امم سے، پیتا چل اسی ذوق سے آنکھوں کا یہ زمزم، اسی ذوق سے آنکھوں کا یہ زمزم، جب بھی کبھی مدحت کریں الفاظ پڑھیں کم، جب بھی کریں افلاک سے آدم کو اتارا تھا زمین پر، اور پھر سر افلاک بلایا نہیں آدم، اور پھر سر افلاک بلایا یہی آدم، اے لال درخشان تیری کیا نعت کہیں ہم، جب کبھی مدحت کریں الفاظ پڑھیں ہم، کیا جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ سعادت جو نعتیہ مشاعرے میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملتا ہے، عشق مصطفیٰ ملتا ہے، الفاظ کی جو تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ آدم کا انہوں نے ذکر کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں نندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، اور رحمان بابا نے بڑا اچھا کہا ہے کہ خدے مگر بے شک ایسے بندے نور کل والا صفات کی فرشتیاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اول ہے، اللہ کا نام هو الاول ہے، اور آخر بھی ہے، ایک نام ان کا آخر بھی ہے۔ تو حدیث مبارک میں پڑھ رہا تھا تو وہاں مجھے یاد آیا آدم کے اس تذکرے سے، تو انبیاء کرام تو بڑے عظیم ہیں، ہمیشہ یہ حکمت خداوندی ہے، خدا کی رضا ہے، خدا کی مشیت ہے، مشیت ہے ان کا زمین پر آنا، اور یہ خدا کی رضا کی ایک جھلک ہے جو معراج میں رسول تشریف لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر، اسی طرح دوسری روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں متا وجب النبوۃ، اے رسول آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں آدم بین الماء والطین انا خاتم النبیین، جب آدم علیہ السلام کا جسم اور جسد اور جثہ اور روح آپس سے مکس ہو رہے تھے، میں اس وقت بھی آخری نبی، یعنی هو الاول هو الآخر۔ پھر حضرت جابر کی حدیث ہے تو پوچھتے ہیں کہ اے رسول مبارک ما خلق اللہ من قبل اشیاء، کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ تو رسول فرماتے ہیں نور نبی کا، اللہ نے سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ تو یہ وہ ہے جو اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، تو حکمت خداوندی کہ نبی کو واپس آنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے، جیسے ایک صوفی گزرے ہیں بہت بڑے، اور ان کے اینڈ میں بھی گنگوہی آتا ہے، عبد القدس گنگوہی، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اوپر لے جاتا تو میں کبھی واپس نہ آتا۔ یہ تو حضور ہیں، ان کی اتنی بڑی
ذہنی اور جسمانی ساخت اور اسپرچل ایبیلٹی جو نور سے بھی بلند ہے کہ جبریل امین رک جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر سارا مشاہدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں جاتا تو واپس نہ آتا، کیونکہ مجھے تو منزل مل گئی ہے، تو نبی کو واپس آنا پڑتا ہے، عالم کو آگے جانا پڑتا ہے، اسے لوگوں کی جو ہے تانے اور جو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور نبی کی سیرت کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ یہ کام شعراء کر رہے ہیں۔ بدے دور کی نعت شاعری کول اللہ دیر غٹ اعزاز خبر دا۔ تو الحمدللہ مہمان اعزاز کا سلسلہ شروع ہے جو اپنی نعت مبارک پیش فرما رہے ہیں۔ اس دوران ہمارے صاحبزادے نے بھی کہا ماں زدیر کرم، میری بھی ایک نعت شریف ہے وہ، تو میں نے جناب محترم مدثر مصطفیٰ سے کہوں، اس نے 2-4 نعتیہ شعر لکھے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور جو ہے اپنی نعت ہمیں سنائے۔ محترم مدثر مصطفیٰ۔